اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين۔ سورہ یونس آیات 37 اور 38۔ آیت نمبر 36 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ یہ لوگ نہیں اتباع کرتے، پیروی کرتے سوائے گمان کے، ہدایت کو تسلیم کرنے کے بجائے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے یہ لوگ صرف اپنی خواہشات اور اپنے گمان کی ہی اتباع کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی یہ موضوع گزر چکا ہے اسی سورہ مبارکہ میں کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ اس قرآن مجید کو تبدیل کر کے لے آئیں یا اس میں کچھ ترمیم کر دیں تو پھر تو ہم اس کو مان لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید اس کی وضاحت فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ، اور یہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے ان یفترا کہ اسے گھڑ لیا جائے من دون اللہ، اللہ کے سوا، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوقات ہیں، آسمان اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور آسمان نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تخلیق کیا ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور زمین کو تخلیق کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ چاند، سورج، ستارے اور یہ نظام اور سسٹم اگر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے تو اس کے علاوہ پھر کوئی اور ہے ہی نہیں جو ایسا تخلیق کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کیا ہے، اب بھلا انسانوں جیسا کوئی انسان کب بنا سکتا ہے؟ اسی طرح یاد رہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بھلا اللہ کے کلام جیسا کون کلام لا سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ جس طرح باقی تخلیقات الہی کے ساتھ کوئی مماثلت نہیں رکھ سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ بھی کسی کی کوئی مماثلت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے فرمایا وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور لیکن تصدیق الذی، یہ تو تصدیق ہے، الذی اس کی بین یدیہ جو ان کے سامنے ہے، وتفصیل الکتاب، اور یہ تفصیل ہے اس میں اس کتاب کی، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، کہ اس سے پچھلی جو کتابیں ہیں، تورات ہے، اس کی تصدیق بھی یہ قرآن مجید کر رہا ہے۔ اہل تورات اور اہل انجیل گو اگرچہ اپنی کتابوں میں بہت سی تبدیلیاں کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے ایسے شواہد تھے، بہت سی ایسی علامات تھیں کہ جن سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب نازل ہونی ہے، اللہ کے آخری پیغمبر نے تشریف لانی ہے، لہٰذا ان کی یہ ساری تصدیق کرنے والی کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ یاد رہے کہ لفظ کتاب قرآن مجید کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور اس سے پہلے یہ انجیل اور تورات کے لیے بھی استعمال ہوا، تو ان کتابوں کی بھی جو تصدیق تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے ذریعے سے کر دی۔ تو آج ہمارا جو ایمان ہے تورات پر، انجیل پر، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کی تصدیق قرآن مجید کر رہا ہے۔ اگر ان کتابوں کی تصدیق بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہ ہوتی تو ہم پر لازم نہ ہوتا کہ ہم ان پر ایمان لاتے۔ ان کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکامات میں کوئی شک اور شبہ نہیں تھا، لا ریب فیہ، نہیں اس میں شک، من رب العالمین، وہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ یاد رہے کہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین سے بعض مفسرین نے اشارہ لیا ہے کہ اس سے مراد تورات ہے، کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل کردہ کتاب تھی اور اس میں بھی کوئی شک اور شبہ نہیں تھا۔ ہاں، بعد میں لوگوں نے اس کو تبدیل کر دیا، اور اسی طرح اس کا مرجع قرآن مجید بھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا ہے اور جس میں کوئی شک اور شبہ ہے ہی نہیں، اور تا قیامت اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں افطراہ، اس نے اسے گھڑ لیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین نے یہ بھی دعویٰ کر رکھا تھا کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ کر، اپنی طرف سے بنا کر پیش کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے۔ تو اگر واقعی معاملہ اس طرح ہوتا جس طرح تم کہہ رہے ہو تو پھر تم لوگ بھی عرب ہو، تم میں شعراء بھی ہیں، خطباء بھی ہیں، ادباء بھی ہیں، قوت گویائی اور قدرت کلام میں اپنا ثانی سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ کسی اور کو، اس لیے فرمایا قل، فرما دیجئے، فَأْتُوا، پس لے آؤ، بِسُورَةٍ، ایک صورت، مثلہ، اس جیسی، کہ اگر تمہیں شبہ ہے واقعی تو پھر تم سب مل کر ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اس جیسی،
اور ساتھ یہ بھی فرما دیا ودعو اور بلا لو من استطاعتم جس کی بھی تم استطاعت رکھتے ہو، یعنی جس کو تم بلا سکتے ہو سب کو بلا لو، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ اب کیونکہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے لہٰذا اللہ کے علاوہ تم جس کو بھی بلانا چاہتے ہو، اپنے مددگاروں کو، اپنے خیر خواہوں کو، بس اس کی مانند ایک صورت بنا کر پیش کر دو اور اس کام میں ان سب کا تعاون حاصل کر لو جن کا تعاون تم اپنے شاعروں، ادیبوں، ساحروں، کاہنوں، جنوں، شیطانوں اور اپنے ان معبودوں میں سے بھی حاصل کر سکتے ہو جن کو تم اللہ کا شریک سمجھتے ہو۔ اگر تم اپنے گمان میں سچے ہو تو پھر ان سب کو اس کام کے لیے بلا لو، اس لیے فرمایا من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یہ جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تہمت لگا رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے لکھ کر لے آتے ہیں، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم بھی مل کر اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اور یہ قرآن مجید کی حقانیت کا اتنا بڑا ثبوت ہے کہ تا قیامت اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ جس انسان کو بھی عربی کی واقفیت ہے وہ قرآن مجید کی عبارات کو پڑھ کر، اس کی آیات مبارکہ کو پڑھ کر اور اعلیٰ سے اعلیٰ لکھے ہوئے کلام کو پڑھ کر فرق کر سکتا ہے، وہ جانچ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے، اس کا دل و دماغ گواہی دے گا کہ اس قرآن مجید کے ساتھ کسی بھی انسانی کلام کا موازنہ کرنا بھی روا نہیں ہے، اس کی مثل ہونا تو بہت دور کی بات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے رموز و اسرار کو ہم پر آشکار فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تاویلہ كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين۔ سورہ یونس آیات 39 اور 40۔ پچھلی آیت میں ہم نے یہ بات جانی کہ قرآن مجید کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی انسان اسے اپنی طرف سے بنا لے، بلکہ یہ تو تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے کی کتابوں کی، اور اس میں کوئی شک اور شبہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو آپ بھی ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی اللہ کے علاوہ جن کو بلا سکتے ہو بلا لو اپنے مددگاروں کو، اور اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ کذبوا جھٹلا دیا، انکار کر دیا، بما اس چیز کا لم یحیطوا بعلمہ جس کا وہ احاطہ نہیں کر سکے اپنے علم کے حساب سے، اپنے علم کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک چیلنج تھا کہ وہ ایک صورت بنا لائیں، یہ تو ان کے بس میں نہ تھا کہ اللہ کے کلام جیسا کلام پیش کر سکتے، لہٰذا اسے قبول کرنے کے بجائے انہوں نے معاندانہ روش اختیار کی اور اس کا انکار کر دیا، اس کو جھٹلا دیا۔ ولما اور نہیں یاتہم آئی ان کے پاس تاویلہ جس کی حقیقت ابھی ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی، تو اس کا حقیقت میں انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ اصل وجہ تکذیب کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کی مخالفت میں جو یہ کچھ کہتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن ان کو رسولوں کی تکذیب کی صورت میں جس عذاب کی اس دنیا میں اور پھر اس کے بعد آخرت میں خبر دے رہا ہے وہ ان کے علم کی گرفت میں نہیں آ رہی، اسی وجہ سے وہ سرے سے ہی اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو بعض اوقات انسان جس چیز کا واقف نہیں ہوتا اس کا بھی انکاری ہوتا ہے۔ کذالک اسی طرح کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کہ آپ سے پہلے بھی جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آئے ان پر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور کتابیں نازل ہوئیں، اور ان کی قوموں نے بھی یہی روش اختیار کی کہ بعض ان میں سے ایمان لے آئے اور بعض نے اس کا انکار کر دیا، دو ہی جماعتیں، دو ہی گروہ بنے۔ اب فانظر پس دیکھیے کیف کان کیسا تھا عاقبت الظالمین انجام، عاقبت ظالم لوگوں کی۔ تو جو ان لوگوں میں سے رسولوں کی تکذیب کرنے والے تھے، ان کا انکار کرنے والے تھے، ان کو ماننے والے نہیں تھے، ان کا انجام بھی پھر سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح اگر یہ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہیں گے
آپ کی باتوں کو تسلیم کریں گے، اسلام قبول کر لیں گے، پھر تو الگ بات ہے، لیکن یہ بھی اگر اسی تکذیب پر ہی مصر رہے تو پھر ان کا نتیجہ بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے یعنی جو پچھلی قومیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے جب بھی ان کی طرف اپنا نبی یا رسول بھیجا تو دو جماعتیں بنیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے مَن يُؤْمِنُ بِهِ، جو ایمان لاتا اس پر، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، جو ایمان نہیں لاتا۔ تو کچھ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتے ہیں اور صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی کو بدل لیتے ہیں، اور باقی لوگ شیطان کی روش پر گامزن ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو انہی وسوسوں، گمانوں اور مختلف طریقوں سے گزار دیتے ہیں۔ یہاں سے یہ تسلی بھی دی جا رہی ہے اور مکذبین، انکار کرنے والوں کو قرآن کی طرف سے دھمکی بھی۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان کے اندر سے ایسے لوگ نکل رہے ہیں جو قرآن پر ایمان لا رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ اندر کچھ ذی صلاحیت لوگ موجود ہیں جو قرآن کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو اس میں سے چھانٹ لیا جائے، اور اسی حکمت کے تحت ان کے مطالبہ عذاب کے باوجود ان کو مہلت دی جا رہی ہے کہ جو مفسدین ہیں وہ چھٹ کر بالکل سامنے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آخری وقت تک انسان کو مہلت دیتا ہے، اور کئی ایسے نصیب والے بھی ہوتے ہیں جو آخری لمحات میں بھی توبہ طائب ہو جاتے ہیں اور خوش نصیبی کے راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔